السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک گاؤں میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی اور اسی گاؤں کے کسی مدرسے میں ایک طالب علم بھی پڑھائی کرتا تھا۔ وہ طالب علم جب بھی اپنی ضرورت کے لیے باہر جاتا تو وہ عورت اس طالب علم کی طرف ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ عورت روزانہ اس نوجوان کو دیکھتی رہتی تھی، لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی، اور وہ عورت چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر نظر محبت فرمائے، لیکن وہ اپنی مستی میں مگن سر جھکاتے ہوئے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزر جاتا تھا، اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی اس عورت کی طرف نہ دیکھتا تھا۔ اب اس عورت کو بدکاری کا ایک نشہ چڑھ گیا۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو میری طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا کیونکہ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت خاتون تھی۔ وہ خوبصورت اتنی تھی کہ وہ جب بھی باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ خود کسی اور کو پسند کرے اور وہ اس کی طرف مائل نہ ہو اور اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے، یہ تو ناممکن ہے۔ دوستو، اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ عورت پاگل ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا ہی دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اماں جی، آپ کی مالکین کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا کہ بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کچھ اور ہے، وہ چاہتی کچھ اور ہے۔ وہ تو اپنی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس کے ذہن میں بس یہی بات تھی کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہوگی جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہوگی۔ نوکرانی نے اسے الگ کمرے میں بیٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہی بدکار عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بیوی، آپ نے کون سا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ دوستو، اس نوجوان نے عورت کو سمجھا دیا، لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا، یا تم میری خواہش پوری کرو یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم نے زبردستی میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس بدکار عورت کی بات مانتا تو گنہگار ہو جاتا، اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں بدکار بن جاتا۔ اور وہ ایسا علاقہ تھا جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے اور اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور وہاں پر اس طرح کا الزام لگ جائے یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد مانگنے لگا کہ اتنے میں اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلاء کا راستہ بتا دیا اور کہا، کوئی بات نہیں، تم اپنی حاجت سے جلدی فارغ ہو جاؤ۔
وہ نوجوان جیسے ہی بیت الخلاء کے اندر داخل ہوا، اس نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظتیں اپنے جسم پر مل لیا اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی کہ یہ تم نے کیا کیا ظالم، مجھ جیسی نفیس طبیعت مزاج والی کے سامنے اتنی گندگی حالت میں آ گئے، یہاں سے دفع ہو جاؤ اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تو نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑے کو اچھی طرح سے پاک کر لیا اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدرسہ چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ کلاس میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے اتنی بہترین خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی تک بدبو ختم نہیں ہوئی اور استاد صاحب طنز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آخر استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھنے لگا۔ جب اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑے کو سونگھا تو وہ خوشبو اس کے کپڑے سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا کہ تم کیوں نہیں بتا رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا کہ استاد صاحب اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور پھر اس نے سارا واقعہ اپنے استاد محترم کو سنا دیا۔ استاد نے کہا کہ بیٹا میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا تھا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو تو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ نے اسی گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے ان کپڑوں سے ہمیشہ وہ خوشبو آتی رہی۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش ضرور کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کون سی چیز اور کون سا ہمارا عمل پسند آ جائے اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے، اس کا اختیار صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ دوستو، ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور صدقے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، اور اس طرح کے واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل شاہین وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔